اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ کے نبی نے اپنے برادری کو سمجھایا، قوم والوں کو سمجھایا، خاص کر جو مشرکین مکہ تھے ان کو سمجھایا، کیونکہ ماہر ڈاکٹر وہ ہوتا ہے، ماہر حکیم وہ ہوتا ہے جو مرض کو دیکھ کر مرض کا علاج کرتا ہے۔ قوم میں اس وقت شرک کا بیماری تھا، کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصویر بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اولیاء اللہ کا بھی، لات منات عزا، یہ ان کے پوجا کرتے تھے، ان سے مشکلیں مانگتے تھے، ان کے طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا رد کیا، ان کا بہت سخت رد کیا۔ جیسے آج کل قبر پرست ہے، یہ جو قبروں والے ہیں، آپ دیکھو یہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں کا مٹی چاٹتے ہیں اور وہاں کے کپڑے کو پھاڑ کر اپنے ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے مشکلیں مانگتے ہیں، کوئی بھگوان کا، کوئی کس کا۔ تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ بھی اسی شرک میں مبتلا۔ تو اللہ کے نبی نے جب توحید کا عالم بلند کیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، مشکل کشا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نہیں، مجھ پیغمبر بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، تو تم اللہ ہی کو پکارو۔ تو آگے سے قوم نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کیا کہ ہمارے یہ معبود ان کا جو ہے بیخ نکالیں گے، ان کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیں گے، الیاذ باللہ۔ آج کل بھی اس طرح کہتے ہیں، کسی قبر پرستی یا پیر پرستی کے آپ خلاف بولیں تو کہیں گے جی اس پیر اس کا اب بیڑا غرق کرے گا۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے ہمارے معبود ان کا بیڑا غرق کرے گا، اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ یہ تو کاہن ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتار دی، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، نہیں ہے اللہ تعالی کافی اپنے بندے کو، بندے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اللہ کے نبی کو تو اللہ کافی ہے، اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ڈراتے ہیں آپ کو اللہ کے علاوہ یہ معبودوں سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز، یا نہیں ہے اللہ زبردست، ذی انتقام، صاحب بدلہ لینے والا۔ اللہ زبردست ہیں، صاحب بدلہ والے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے، اللہ گمراہی سے بچائے، خاص کر فخر سے عبادت کے اندر اپنا بڑا ہی نہ ہو، جتلانا نہ ہو، یہ بات خطرناک ہے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے،
بہت بڑے بزرگ، ان کے مریدین تھے لاکھوں. بس وہ ایک بستی پہ گزرے جو غیر مسلموں کے تھے، بچے بھی تھے عورتیں بھی. تو یکدم اس کے دل میں آیا کہ یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ آگ میں جلیں گے. مجھے دیکھو، میں نے ایمان لایا، میرے آگے پیچھے مرید ہیں. دل کے اندر اتنا سا خیال آیا، اللہ نے پکڑا. چند قدم نہیں گزرے، ساتھیوں سے نکل گئے. ایک ہندو لڑکی سے دل لگی. واپس جب آئے تو اس نے کہا بس آپ میرا بنے. اس نے کہا میں کیسے بنتا ہوں، تو مسلمان ہے، مسلمانوں کا داعی ہے، میں غیر مسلم ہوں. میرا 2 شرط ہیں، ایک ایمان چھوڑنا ہے، دوسرا خنزیروں کو چرانا ہے. اس نے یہ دونوں شرط منظور کیے. اللہ معاف فرمائے، ایمان سے گئے، خنزیر چرانا اختیار کی. اس زمانے میں آبادیاں کم تھے، وہ گئے اپنے پیر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک گئے مریدین. یہاں سے گھس گیا، اب یہ خنزیروں کو چرا رہا ہے. وہ لاٹھی جو منبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کا بڑائیاں بیان کرتا تھا، اور آج وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے. تو کہیں سے کوئی ملا ہے، اس نے کہا بابا آپ کو بھی کچھ یاد ہے؟ تو پھر وہ ایک آیت پڑھا کرتے تھے. فرمایا اور تو بھول گیا، یہ یاد ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اس کو اللہ گمراہ کرے، اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور پھر بہت روئے، بہت روئے. اللہ نے اس کو پھر وہی مقام عطا کیا. تو اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. یا نہیں ہے اللہ تعالی زبردست بدلہ لینے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ضرور کہیں گے البتہ اللہ تعالی نے. قل اے میرا پیغمبر فرما دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. پھر تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ بضر. اگر ارادہ کرے اللہ نقصان کا. هل ہن کاشفات ضری. ہے کوئی کھولنے والا تکلیف کو. او ارادنی برحمہ. اگر ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ رحمت کا. هل ہن ممسکات رحمہ. رحمتی ہے اللہ کے رحمت کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ. قل حسبی اللہ. فرما دیجئے کافی ہے مجھے اللہ. علیہ یتوکل المتوکلون. اس پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. بھروسہ اللہ پر ہو. ایک توکل ہے، ایک تعتل ہے. توکل ہو، تعتل گناہ ہے. تعتل یہ ہے کہ آپ خنجر بھی نہ رکھیں اور کہیں میں دشمن سے لڑوں، یہ تعتل ہے. نہیں، خنجر رکھو، تیز خنجر رکھو، پھر خنجر پر نہیں رب پر بھروسہ کرو، یہ توکل ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ آپ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. اللہ تعالی ہمارے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اللہ دل تو آپ کی مٹھی میں ہے. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے، گمراہی سے بچا دے، شرک اور کفر سے بچا دے، ایمان اور توحید سے نواز دے. آمین برحمتک.